اس میں ایک جو خاص بات جو مشترک ہے وہ یہ کہ جب کسی کے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے تو پھر اس کی زندگی کا اہم ترین مشن اس پیغام کو قوم تک پہنچانا بن جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے یہ کام جو ہے 950 برس کیا، اور اگلی صورت میں جنوں کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے گزرتے ہوئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید پڑھتے سنا، پہلے تو انہوں نے سنا اور اس کے بعد اپنی قوم کو جا کے خبردار کیا۔ تو یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے کسی کے پاس پہنچائی ہے، امانت دی ہے اس کو، تو اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ناواقف ہیں ان تک پھر اسے پہنچایا جائے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے ہر فرد پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو موجود ہے وہ اس تک پہنچائے جو نہیں موجود، اور کتنا جتنا وہ پہنچا سکتا ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً، پہنچاؤ میری طرف سے خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ان دو صورتوں کے مضامین کو دیکھیے۔ کہنے کو واقعات ہیں جو قرآن سنا رہا ہے، بندہ نہ سمجھے تو قصے ہیں دو جو آپ سنیں گے، لیکن یہ کہ اس میں جو سبق ہے اصلاً وہ یہ ہے کہ دیکھو ان کا طرز عمل کیا تھا جب ان کے پاس اللہ کا پیغام آیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے بھیجا نوح کو اپنی قوم کی طرف، ان انذر قومک، کہ خبردار کر اپنی قوم کو، من کم قبل ان یاتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ ان پر آ جائے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ قال یا قومی، انہوں نے جا کے کہا ہے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوا، اور یہ کہ میری اللہ کی بندگی کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، واطیعون، اور میرا کہا مانو، میری اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں ڈھیل دے دے گا، موقع دے دے گا ایک وقت مقررہ تک کے لیے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ تعالیٰ کے وہ مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ مؤخر نہیں ہوتا، پھر اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم جان جاؤ۔ قال ربی، اب یہ انہوں نے ساری دعوت دینے کے بعد اب اللہ تعالیٰ سے وہ اپنے جو بھی احوال پیش آئے، ظاہر اللہ کو بھی سب پتہ ہے، لیکن وہ اپنے جو بھی دکھڑا ہیں وہ اللہ کو سنا رہے ہیں۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، فرمایا اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو پکارا ہے دن کو بھی اور رات کو بھی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تو میرے پکارنے نے ان کو نہیں بڑھایا مگر بھاگنے میں۔ اب یہ دیکھیے پچھلی صورت میں عذاب کا ذکر آیا، اللہ نے فرمایا فاصبر صبرا جمیلا، صبر کیجئے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ میرے ایک بندے نے 950 سال دن رات پکارا اپنی قوم کو، اور قوم نے سننے کی بجائے بھاگنے ہی میں عافیت جانی۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور جب میں نے انہیں بلایا، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، دعوت دی انہیں کہ تاکہ تو انہیں بخش دے، معاف کر دے، ایمان کی طرف آئیں تاکہ بخشے جائیں، تو معاف کر دے انہیں۔ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی، یعنی نہیں سنتے، ہم کان بند کر لیے۔ واستغشوا ثیابہم، اور کپڑے اپنے اوپر لپیٹنے لگے تاکہ پہچانے نہ جائیں، دور سے کوئی آ رہا ہو واقف تو منہ چھپا کے میری وہ جیسے چادر وغیرہ منہ پہ لپیٹ کے نکل جائے۔ وَأَصَرُّوا، اور انہوں نے ضد کی، وہ اپنے کام میں لگ، یعنی جس غلط کاری پہ مصروف تھے یا جو بھی شرک کرتے تھے اس پر کار بند رہے۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور انہوں نے گھمنڈ کیا، بہت بڑا گھمنڈ کرنا۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، پھر میں نے انہیں برملا پکارا، جہر زور سے آواز دے کے، اونچی بلند آواز سے پکارا۔ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ، پھر میں نے انہیں کھول کے سمجھایا۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور چھپ کے بھی انہیں سمجھایا، ایک ایک کو بھی سمجھایا، جلسہ عام میں بھی سمجھایا۔ جہارہ کا مطلب پھر یہ لیں گے نا کہ کھلے عام جلسہ عام میں انہیں سمجھایا، اعلانیہ سمجھایا، ایک ایک کو بلا آواز بلند، اور پھر یہ کہ ایک ایک کو جو ہے گھر جا کے چپ کے بھی سمجھایا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا لِرَبِّكُمْ، تو میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے بخشش چاہو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے بخشش چاہو۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر تم اللہ کی طرف آ جاؤ گے تو وہ تم پر آسمان بھیجے گا برستا، یعنی چھاجوں میں برسے گا تمہارے اوپر۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں بڑھا دے گا مالوں اور بیٹوں میں، یعنی اور مال اور اسباب اور بیٹے عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے بنا دے گا باغات بھی، اور یہ کہ تمہیں مزید جو ہے وہ چشمے اور وہ کھول دے گا تمہارے لیے ان کے دھارے۔
ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا مسئلہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے بڑائی نہیں چاہتے، وقار عزت، ادھر ادھر ڈھونڈتے پھرتے ہو، اللہ سے نہیں عزت چاہتے۔ وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اس نے تمہیں بنایا ہے طرح طرح سے، ایک خلقت سے دوسری خلقت، نطفہ علقہ مضغہ، طرح طرح سے بنایا۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے 7 آسمان بنائے تہ بتہ ایک دوسرے کے اوپر۔ وجعل القمر فیہن نورا، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجالا کرنے کے لیے چاند کو رکھا۔ وجعل الشمس سراجا، اور سورج ہے جو دیکھتا ہوا چراغ ہے، یعنی خود کھول رہا، یعنی وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ جلتا ہوا چراغ ہے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں اگایا ہے زمین سے نباتات کی طرح، یعنی یہ زمین ہی سے اگے ہو، پھیلا دیا اللہ نے۔ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر وہ تمہیں دوبارہ اسی زمین میں لوٹا دے گا اور یہیں سے تمہیں دوبارہ نکال کھڑا کرے گا، جیسے نکالا جاتا ہے اس طرح نکال کھڑا کرے گا۔ یعنی مرو گے تو زمین میں جاؤ گے اور پھر اسی زمین سے دوبارہ نکال کھڑے کیے جاؤ گے۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ وہ ہے جس نے کہ زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، اس پہ چلتے پھرتے ہو، فرش ہے تمہارا، اس میں گھومتے پھرتے ہو۔ لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ اس کے کشادہ رستوں کے اوپر تم رواں دواں رہو، چلو۔ قال نوح، یہ ساری بات اللہ سے کرنے کے بعد پھر یہ بھی کہا، قال نوح، کہا نوح نے، رب انہم عصونی، اے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی، میں نے اس طرح انہیں سمجھایا لیکن بجائے ماننے کے انہوں نے نافرمانی کی۔ واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور انہوں نے پیروی اس کی کہ جس کو اس کی مال اور اولاد نے ترقی نہیں دی تھی مگر خسارے میں۔ مال و اولاد مل کے اچھی طرف لے جانے کا مطلب کیا ہے؟ شکر کا رویہ پیدا ہو جائے، اور مال و اولاد اگر اللہ سے بے پرواہ کر دے تو یہ ہے اصل میں عذاب۔ تو ان کے مال و اولاد نے انہیں خسارے میں ترقی دی تھی، ان لوگوں کی انہوں نے پیروی کی، میری بات نہیں مانی۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، ماننے کی بجائے انہوں نے بہت بڑے بڑے تدبیریں کی، داؤ چلے، میرے خلاف سازشیں کی، منصوبے بنائے اس پروگرام کو خراب کرنے کے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور انہوں نے کہا مطلب یہ کہ سازش کر کے لوگوں کو ورگلا کے طرح طرح سے ترغیب دے کے یہ سمجھایا، یعنی اس طرف مائل کیا کہ مت چھوڑنا اپنے معبودوں کو، نہ چھوڑنا کبھی ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو، یہ ان کے بڑے بڑے خدا تھے۔ جیسے ادھر جو ہے نا لات منات وغیرہ تھے تو ان کے یہ تھے، کہتے ہیں یہ ان کے کوئی بزرگ تھے جو پہلے فوت ہو گئے، نیک لوگ تھے، پھر ان کے بت بنا لیے گئے، پھر ان بتوں کو پوجنا شروع کر دیا گیا۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور اللہ اب تو زیادہ نہ کرنا ظالموں کو مگر بھٹکنے میں، ان کو اب ہدایت نہیں دینا، انہوں نے بہت ستایا ہے۔ یہ دکھی دل کی صدا ہے کہ اب ان کو ہدایت نہیں دینا اور ان کو گمراہی میں ترقی دینا۔ مما خطیئاتہم اغرقوا، اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے۔ فادخلوا نارا، تو داخل کیے گئے آگ میں۔ آگ میں یعنی بڑی آگ میں تو بعد میں داخل ہوں گے، لیکن ہم نے سورہ مومن میں پڑھا تھا کہ ابھی بھی آگ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، تو اپنے لیے انہوں نے نہیں پایا کسی اللہ کے مقابلے میں کسی بھی مددگار کو۔ وَقَالَ نُوحٌ، اور نوح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اے میرے رب اس زمین کی پشت پر کسی ایک کافر کے گھر کو بھی باقی نہ چھوڑ۔ ظاہر ہے اس کے پیچھے 900 سال 950 سال کی محنت ہے، اب وہ جو بھی غبار ہے وہ اکٹھا نکل رہا ہے کہ اے میرے رب زمین کے اوپر باقی نہ چھوڑنا کوئی ایک گھر بھی کافروں کا۔ اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ، اگر تو نے انہیں باقی چھوڑے رکھا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ ہی کریں گے۔ اب ان کا کوئی اور مشن نہیں ہے سوائے لوگوں کو گمراہ کرنے کا۔ یہ جو میرے ساتھ آئے ہیں ان کو بھی ورگلائیں گے، ان میں بھی شبہ پیدا کریں گے، ان کے دلوں میں بھی۔ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، ان کی نسلوں سے بھی کوئی امید نہیں ہے، یہ نہیں جنیں گے مگر فاجر اور کفار ہی پیدا کریں گے۔ ان کا ڈی این اے ہی کرپٹ ہو گیا ہے، ان کے جینز میں خرابی آ گئی ہے، اور یہ آگے کوئی ان سے نیک اولاد صالح اولاد کے پیدا ہونے کا بھی کوئی امکان باقی نہیں بچا ہے۔
لا یلدو الا فاجرن کفارا، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف فرما، ول والدی اور میرے والدین کو، ولمن دخل بیتی مومنا اور میرے گھر میں جو مومن ہو کے داخل ہو گیا، اس حالت میں کہ وہ ایمان والا تھا میرے گھر میں داخل ہو گیا، وللمومنین والمومنات تو تمام ایمان والے مردوں اور تمام ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، ولا تزد الظالمین الا تبارا، لیکن ان گناہگاروں کو، ان ظالموں کو مت بڑھانا مگر بربادی میں اور تباہی میں اور خسارے میں اور نقصان میں اور ہلاکت میں۔